السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج کی ملاقات میں محمدی صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے یا اذکار نہیں کر سکتے، ایسے لوگ اپنا جادو کا علاج کیسے کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ایسے لوگ کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، جو دعائیں نہیں پڑھ سکتے، جو لمبی لمبی پڑھائیاں نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سورۃ البقرہ بھی، ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کو سورۃ الفاتحہ کا بھی نہیں پتہ۔ تو دنیا کے معاملات میں تو وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے معاملات میں بھی دعاؤں کو یاد کریں، سیکھیں۔ عمر بڑھ گئی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنے ایسے صحابہ کرام کہ جنہوں نے جوانی میں قرآن کو سیکھا، بڑھاپے میں قرآن کو سیکھا، بزرگ صحابہ کرام جو قرآن کے بڑے ماہر بنے۔ تو آج جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے، دعائیں نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے بھی بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ جادو کا علاج کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ آج ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مدینے کی اجوا کھجوریں 7 دانے کھاتا ہے، فرمایا کہ اس دن شام تک اس کے اوپر نہ تو کوئی زہر اثر کرتا ہے نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے۔ سبحان۔ تو ایسے افراد جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، وہ نماز تو پابندی سے پڑھیں گے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز پابندی سے پڑھیں، اور پڑھائی جو استغفر اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اللہ اکبر تو پڑھ ہی سکتے ہیں، یہ پڑھائی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اجوا کھجور صبح کے وقت نہار میں 7 دانے کھائیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے لیے دعا کی، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں آتے ہیں تو آپ نے بھی اس وقت بھی دعا کی کہ اللہ مدینہ کی کھجور میں برکت نازل فرما۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی دعا ہے اس درخت کے لیے، اور کوشش کریں کہ جو مدینہ کی اجوا کھجور ہے وہ کھائیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ درخت وہ ہے اجوا کھجور کا کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاشت کیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے اس میں برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ یہ غیبتیں کرتا تھا۔ دیکھیں کہ غیبت کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے متعلق ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اگر ہمارے متعلق وہ باتیں ہوں تو ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا گناہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور دونوں قبروں کے قریب لگا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ سرسبز رہے گی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ٹہنی لگائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ظاہر کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے اتنی دیر تک محفوظ رکھے گا۔ تو اسی طرح یہ درخت جو ہے یہ بابرکت درخت ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاشت کی ہے، تو اجوا کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے۔ اور خصوصاً جن کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ جادو کا مسئلہ ہے، جن کے اوپر بیماری کا جادو ہے، تو اس طرح کریں کہ اجوا کھجور کو کھائیں اور اس کی گٹلی کو سنبھال کے رکھ لیں، اس کو پھینکیں نہ، پھر اس کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کے اوپر پھر دم کریں۔ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں، اور 41 مرتبہ معوذتین پڑھ کے اس پاؤڈر کے اوپر دم کر لیں، اور اسی طرح صبح شام اس پاؤڈر کو بھی پانی کے ساتھ پئیں دم والے کو، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو کی وجہ سے جو بیماری لگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دے گا انشاءاللہ۔
تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے یہ جانا ہے کہ جو لوگ نہیں یہ اپنا پڑھائی نہیں کر سکتے، قرآن پاک پڑھے نہیں ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ وہ پڑھنا چاہیے، بالکل قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، اذکار کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جو چل پڑتا ہے، جو کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کے ساتھ لگن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں دیتے ہیں، اور جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے لیکن کوشش کرتا ہے، اس کی لگن یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے، میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ سبحان۔ تو اس طرح اگر یہ تو سیکھنا تو چاہیے، اگر نہیں وہ سیکھا ہوا تو اس کے لیے یہ احتیاطی تدابیر میں عجوہ کھجور بتائی ہے آپ صاحب نے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا خود کاشت کی ہے، اور خود کاشت کی ہے۔ تو اسی طرح جو عجوہ کھجور جس کے اوپر جادو ہے بیماری کا زیادہ ہے، وہ اس کی گٹلی کے حوالے سے جیسے آپ صاحب نے دام بتایا۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ ملتے ہیں دوبارہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔